اپنے نبی کو صرف اللہ نے جانا اور کسی نے نہیں جانا، حدیث کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے عرشوں پہ عرض کی یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وموسیٰ کلیما، موسیٰ کو کلیم بنایا، وسخرت لداؤد الجبال، داؤد کے لیے پہاڑ مسخر کیے، ولسلیمان الریاح، سلیمان کے لیے ہوائیں ثابت ہیں، وأحییت لعیسی الموتى، عیسیٰ کے ہاتھ مردے زندہ کیے، فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، کیا میں نے آپ کو ان سب سے اعلیٰ چیز نہیں دی؟ کہ اما انت فحبیب اللہ، آپ میرے حبیب ہیں۔ اور فرمایا اگلی بات وما ذکرت الا ذکرت معی، اے میرے حبیب میرا ذکر مکمل ہو ہی نہیں سکتا تیرے ذکر کے بغیر۔ یہ سب عرش پہ بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے ذرا غور کیجئے، قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، لوگو اگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا جیسے ان اہل شرک کا دعویٰ ہے تو وہ الہ ضرور عرش پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی پا لیتا، راستہ پا لیتا، کیونکہ اللہ جیسے اپنی عبادت میں تنہا ہے، توحید صفات بھی سنیے، جیسے اللہ توحید عبادت میں اپنی عبادت میں تنہا ہے، اسی طرح اللہ اپنی صفات میں تنہا ہے۔ رحمان کی صفت کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اب رحمان اپنی صفت علو پہ اکیلا ہے، اس عرش پہ اللہ کے علاوہ کوئی اور۔ منتظر عباس نقوی کی کتاب چھپی کراچی راولپنڈی سے، حفاظت قرآن، وہ کہتا ہے جب اللہ کے نبی معراج پہ گئے نا، عرش پہ پہنچے تو عرش پہ ایک پردہ پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ یہ پردہ کیسا ہے؟ کہا ایسے واسطے تن رہتے سدے ہے، پردہ ہٹا پیچھے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے، کہا اس علی کی ولایت بتانے کے لیے یہاں بلائے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی، علی کی ولایت جا کر تو بھی مدینے کے اندر مولا علی کے نعرے مار دے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے، عرش پہ مستوی ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ اپنے صفت علو تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کے عرش پہ اور کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں غور کیجئے، کہتے ہیں پہاڑ پر کوہ طور پر نور کی ایک تجلی گری تو موسیٰ علیہ السلام زمین پہ گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پڑنے والی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے، یہ اس کی پرواز تھی۔ اور میرے نبی کی پرواز کیا تھی کہ اللہ نے عرش پہ اپنے حبیب کو بلا کر کیا کہا، یا حبیبی ادنو منی، اللہ کے نبی عرش پہ پہنچ گئے، اللہ بھی عرش پہ ہے، نبی بھی عرش پہ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اور آگے آ جاؤ۔ اللہ نے نبی کھسک کے تھوڑے اگے ہوندے نے، وہ پھر کہتا ہے اور اگے آ جاؤ، یا حبیبی ادنو منی، نبی اور آگے ہوتے ہیں، اللہ پھر کہتا ہے یا حبیبی ادنو منی، اے میرے حبیب اور آگے آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایک آپ کو سائنس کی بات بتاتا تھا، یہ خلا اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک جہاز چلایا جائے جس کی رفتار 1,88,000 میل فی سیکنڈ ہو اور وہ 1 ارب سال اڑتا رہے تو آسمان کے نیچے کی خلا کو ناپ نہیں سکتا، تو اوپر کتنا ہوگا؟ پھر عرش کے اوپر 70,000 پردے، وہاں سے ادنا تجلی نور کی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا، خر موسیٰ صعقا بہوش۔ اور یہاں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اور جب سامنے قاب قوسین او ادنا، اور جب سامنے خرج یا حبیبی ادنو منی، میرے حبیب قریب آؤ، آپ قریب ہوئے، یا حبیبی ادنو منی، میرے حبیب اور قریب آؤ۔ پھر تیسری مسئلہ یا حبیبی، اے میرے حبیب ادنو منی، میرے قریب آؤ۔ عرش
کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی چاک ہو گئے اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی. لہذا اللہ کے علاوہ اپنے حبیب کو کوئی پہچان نہیں سکتا. کسی میں حوصلہ ہی نہیں, کسی میں ہمت ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا فرماتے ہیں کہ وہ 70,000 پردے نور کے جو عرش پہ پڑے تھے وہ بھی چاک ہو گئے. اللہ نے اپنے ساتھ بٹھایا اور 3 مرتبہ کہا اور آگے اور آگے اور آگے. تو بتاؤ میرے نبی کی پرواز کتنی بلند ہوگی. پہلی بات مولانا کاش آپ نے یہ قصہ سناتے ہوئے کسی ایک حدیث کا نام ہی بیان کر دیا ہوتا کہ یہ حدیث فلاں کتاب کے اندر موجود ہے جس سے میں نے یہ قصہ پڑھا. پہلی بات اللہ اپنی صفت علوم میں تنہا ہے, یکتا ہے. اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کے عرش پہ نہیں جاتی. اور دوسری بات قیامت کی دیواروں تک مولانا طارق جمیل اس قصے کا, اس جھوٹے واقعے کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتے. کہیں پر اس کی دلیل نہیں مل سکتی. ہاں انہی کے بھائیوں سے مل سکتی ہے. مولوی طاہر القادری صاحب کی میں ایک سی ڈی دیکھ رہا, اس کے اندر وہ میرا لاہور میں ایک تقریر کی, انہوں نے معراج کا واقعہ بیان کیا اور اس واقعے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے مسجد اقصی سے چلے, نور کا چولا اتار دیا, بشریت کا چولا اتار دیا, عرش مولا پر پہنچے, نورانیت کا چولا اتار دیا, عرش مولا سے اور اوپر گئے. اب خود کہتا ہے بشریت وہاں ختم, نورانیت وہاں ختم. اب نبی جب اوپر گئے, لا مقام گئے, اللہ کی ملاقات کے لیے گئے, تو پھر کیا تھے؟ نہ نور تھے نہ بشر تھے, پھر کیا تھے؟ تو شیر پڑتا ہے ہکے جڑا ہی ہک کو ڈو جانے او کافر تے مشرک ہے. کہ اللہ اور محمد عرشوں سے اوپر جا کر ایک ہو گئے, جو 2 کہے گا وہ کافر ہے. اور پھر ایک کیسے ہوئے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے عرش کو چھوڑا, اللہ نے کہا عرش کو چھوڑ, آگے آ. پھر نبی اور آگے گئے, اللہ اوپر سے اتر رہا ہے, نبی نیچے سے جا رہے ہیں. یہاں پہنچتے پہنچتے نبی نکڑ پہ پہنچے, اللہ باہر آیا, اپنے حبیب کو کہا حبیب اندر آ, حبیب اندر آ, بڑی پیاری جگہ ہے. حبیب اندر آیا, اللہ نے دروازہ بند کر دیا. کہا اس کے بعد کیا ہوا تمہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے. کیا خبر؟ تم نور و بشر میں جگڑتے رہتے ہو. ارے ایک مقام وہ آتا ہے عالم خلق میں جہاں بشریت بھی علائق میں داخل ہے اور نورانیت بھی علائق میں داخل ہے. وہاں جانے کے لیے بشریت سے بھی نکلنا پڑتا ہے اور نورانیت سے بھی نکلنا پڑتا ہے. جب لا مقام پہ پہنچے تو مصطفیٰ جب عالم عرش پہ آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا. جب عرش پر آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا, اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لا مقام میں گئے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا. اب کون سا لباس رہ گیا؟ ہائے ہائے, ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے. جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے. فرمایا 2 کمانوں کا فاصلہ, ایک دنا کی کمان تھی وہ جو ادھر سے آ رہا تھا, ایک اس کی کمان تھی, ایک فتد اللہ جو ادھر سے آ رہا تھا بلانے والا, ایک جانے والے کی کمان تھی, ایک بلانے والے کی کمان تھی. جب 2 ہاتھ 2 کمانوں کی مانند مل جائیں تو 2 کمانوں کا ملنا مثل معان کا ہو جاتا ہے, مثل معان کا ہو جاتا ہے. اور یہ مثل معان کا ہو جاتا ہے. اور اس میں بھی تشبیہ و مثال سے پاک تھا وہ قرب. ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا فکان قاب قوسین. پھر جب کعبہ قوسین پہ آئے تو دنا کو چھوڑ دیا. فرمایا اب اس مقام پر محبوب دنا کو بھی چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے. دنا کو چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے. چھوڑ کے آگے گزرے فتد اللہ اور کعبہ قوسین پہ پہنچے. فرمایا محبوب اب تدلہ کو چھوڑ دے, وہ بھی اس مقام کے علائق میں سے ہے. آ 2 کمالوں کی طرح مل جائیں. جب جلوہ محب اور جلوہ محبوب, جب جلوہ خدا اور جلوہ مصطفیٰ 2 کمانوں کی طرح مل گئے تو کعبہ قوسین ہوا.
اب گھر والے